اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی، صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئیں، نرم زمین پہ پیشاب کرو چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا لوگوں پیشاب کی چیٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے، وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچیں، پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے، یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔
دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت، مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے۔ ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا۔ عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ جو واہی، تباہی، بکواس، خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا۔ تو دو صحابی، دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ شیخ اتار کہتا کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند۔ جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے، لوگوں کے شکوے سے بند کر، تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ یہی شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطر کسر مرنجاں اے پسر،
خاطر کسر مرنجا اے پسر ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا، گھائل نہ کر ورنہ تجھے بھی یوں ہی تیر لگیں گے. اور ہمارے یہاں درس نظامی میں عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ، نحو کی کتاب ہے، جس میں ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ، جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسانہ. ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے. ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں. علل اعلان فرمایا، سرے میدان فرمایا، اے لوگو دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں. زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے. ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ. فرمایا لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں. میری ضمانت ہے میں تمہیں جنت لے کے دوں گا. آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا. گھر میں کیسی خوبصورت بیوی ہو لیکن چوڑی جو کوڑا اٹھانے صفائی کرنے بھنگن آتی ہے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے. گھر میں اللہ پاک نے عورت دی ہوئی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسینہ بھی ہے، قد و قامت بھی ہے، لباس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مزاج جو بدماشی والا ہے، جو بغیر صفائی کے لیے آئی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، جو نوکرانی کپڑے دھونے آتی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے للچائی نظروں سے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بھیک مانگنے آئی کھڑی ہے وہ خیرات مانگنے آئی ہے، یہ بدماش اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم سبقت رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی کی حکومت کا دور ہے. مصر کے کرنل نے فاروق اعظم کو خط لکھا، میرے علاقے کے عیسائیوں نے بہت بڑی سازش کی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں جمع کی ہیں، لڑکیاں اکٹھی کی ہیں اور کوٹھی پہ چڑھا کر کے گانے بجانے کا پروگرام بنایا ہے، ڈانس کا پروگرام بنایا ہے، ناچ کا انتظام کیا ہے اور فوج وہاں سے گزرے گی، لشکر مسلمانوں کا وہاں سے گزرے گا. عیسائیوں نے یہ سارے کا سارا اسی لیے جال بچایا ہے مسلمانوں کے دلوں میں فرق آئے، بے ایمانی آئے، بدماشی آئے. اور گزرنے کا راستہ کوئی نہیں، لشکر کہاں سے گزاروں، میری رہنمائی فرماؤ، مجھے حکم دو میں کیا کروں. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور راستہ تلاش کرو یا ان عیسائیوں کو پکڑ کے مارو یا ان کی لڑکیوں کے بٹے مارو، ان کو وہاں سے دھکا دے دو. کیا بات کہی جو آج میری تیری عقل میں آنے والی نہیں، میرے تیرے ذہن میں آنے والی نہیں، میری تیری سمجھ میں آنے والی نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، مصر کے کرنل کو خط لکھا، جنرل کو خط لکھا، فرمایا او اللہ والے کوئی خطرے والی بات نہیں، سارے مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کر کے، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے سورت نور کی قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے، اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا. قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے.
फारूक आजम का यकीन है ना कि मुसलमान कुरान सुनकर उसके खिलाफ नहीं चलता। उस कौम का क्या बनेगा जिस कौम ने कुरान करीम को सिर्फ मुर्दों के लिए रख छोड़ा हो। अगले दिन मैं एक जगह गया तो फौतगी में एक आदमी कुरान करीम उठाए हुए खड़ा था और सारे कह रहे थे कि मंजा चारपाई जो है जनाजे की, मैयत को कुरान के नीचे से गुजारो। मैंने कहा फिर क्या होगा कि बस बख्शिश हो जाएगी। कुरान करीम ने एक आदमी ने उठाया हुआ है यूं हाथ में कि इसके नीचे से गुजार दो। तो मैंने कहा खुदा के बंदो, अगर कुरान करीम के नीचे से गुजरने से निजात होती तो बिलाल अपना चमड़ा ना उधड़वाता, जमीरा की आंखें ना निकाली जाती, सुमैया के चीर कर टुकड़े न किए जाते, अबू बकीया की पसलियां न तोड़ी जाती, सईद इब्ने मुसैयब को टुकड़े टुकड़े न किए जाते और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सारा खानदान प्यासा ना जाता। काफी दिन हो गए, एक और जगह फौतगी में जनाजे के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ तो सिराने कुरान करीम रखा हुआ था। मैयत की चारपाई जो है मैयत के सिराने पर रखा हुआ, जहां तकिया रखा जाता है, वो कुरान करीम ने ऐलान कर दिया वबुदियल किताब फतरल मुजरिमीन, सारी उम्र की करतूत कमाई किताब की शक्ल में तेरे हाथ में दे दी जाएगी, तो खुद फैसला करेगा। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, लोगों जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी सामने आ जाएगी, जर्रा बराबर बुराई करोगे वो भी सामने आ जाएगी। चुनाचे जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिख दिया, सारी फौज को इकट्ठा करके लश्कर को जमा करके कुरान करीम की 2 आयतें सुना दे और फिर उसी रास्ते से गुजार। यकीन करो उनके पेट भी थे, उनके बच्चे भी थे, नफ्स भी था, तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे वो। उसने कर्नल ने तो ये कोई नहीं कहा, जर्नल ने तो ये मिस्र के ने कोई नहीं कहा कि जी एक आयत से क्या हो जाएगा, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, रोज कुरान करीम पढ़ते हैं, सुनते हैं। चुनाचे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खत पे अमल करते हुए सारे लश्कर को जमा कर लिया, सारी फौज को इकट्ठा कर लिया और तमाम को जमा करके फरमाया वकुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिकुम अज़का लकुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। और लोगों अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपने दिलों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की जगह की हिफाजत करो। अगर तुम थोड़ी सी आंख से भी देखोगे इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, मैं खुदा तुम्हें देख रहा हूं। मिस्र के जर्नल ने, मिस्र के कर्नल ने कुरान की एक आयत सुना दी और उसके बाद हुक्म दिया कि उसी इलाके से, उसी गली से, उसी ठिकाने से गुजरे जहां ईसाइयों की सैकड़ों लड़कियां बैठी हैं, हुस्नो जमाल का पैकर जमा है, डांस है, गाना है, बजाना है। आज उल्टा मामला हो रहा है। जो जो हम कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, जिस घर में कभी गाना बजाना नहीं हुआ आज टीवी टेलीविजन आ गई, उसकी वजह से गाना बजाना हो रहा है। घर घर में वीसीआर की ठनकार लगी हुई है और घर वालों का ख्याल भी नहीं कि गुनाह हो रहा है, बर्बादी हो रही है, बच्चियों के अखलाक तबाह हो रही है। बड़े बड़े हाजी नमाजी मौलवियों के घरों में वीसीआर आ गए। ईमानदारी से खाने खुदा में बैठ के फैसला करो, हमें मरते वक्त ईमान की रत्ती कैसे मिलेगी।
مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، فوج مسلمانوں کی گزر رہی ہے، لڑکیوں نے ڈانس کیا، گانا بجانا کیا، تالیاں بجائیں، عجب انداز کا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھ ابتدائی گناہ کرتی ہے، پہلا زنا آنکھ سے ہوتا ہے۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنے برے ہو گئے، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کسی نے فوراً اعتراض کر دیا وہی آئی ہے آسمان سے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، جب سے میری مجلس میں وہ آدمی آ کے بیٹھا ہے میری مجلس میں گناہوں کی بدبو مچ گئی۔ آج لوگ حرام خوری کو حرام خوری نہیں سمجھتے، بدماشی کو بدماشی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سن کر کے جانے والی فوج گزر رہی ہے، لشکر گزر رہا ہے، لڑکیوں نے سوال کر دیا اور جانے والوں کوئی تو سر اٹھاؤ، کوئی تو یہ حسن کا نظارہ دیکھو، کوئی تو یہ ڈانس دیکھو، ناچ بجانا دیکھو۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن کریم سن کے آئے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کبھی سنا۔ انہوں نے 2 آیتیں سنی، پورے لشکر میں پوری فوج میں ایک آدمی ایسا نہیں جو سر اٹھا کے دیکھے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ کی قدرت کا کام دیکھو، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والوں اور مسلمانوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسا قرآن جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو ڈانس اور گانے بجانے سے روک دے، حسن و جمال کا پیکر ہم نے اکٹھا کیا، کوئی دن دیکھنے والا نہ ہو، اور مسلمانوں ہمیں بھی وہ قرآن کریم سناتے جاؤ۔ ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا جا رہا ہے اور پڑھتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان ذالکم ازکا لکم، پرہیزگاری اپناؤ، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی دیکھتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی مسلمان سپاہی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، چلتے چلتے نے لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگا دی، اور قرآن پڑھنے والوں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، اب قرآن کریم سے دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے۔ ساری مسلمان بن گئی، توبہ کر لی، استغفار کیا۔ آج مسلمان کی موت آ رہی ہے تو کنجری کا گانا سنتے ہوئے، یہ جتنے بسوں میں، ٹرکوں میں، ویگنوں میں ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں کوئی؟ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔ جنازہ گزر رہا ہے تو رستے میں بھی گانے ہی بجانے کی آواز آ رہی ہے، حتیٰ کہ قبر میں دفن کر رہے ہیں، مٹی پڑ رہی ہے، گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے۔ قبرستان کے چاروں طرف گانا بجانا، بازاروں میں چاروں طرف گانا بجانا، گھر گھر میں گانا بجانا، اور بدماشی پھر کس بلا کا نام ہے؟ بےغیرتی، کمینہ پن کس بات کا نام ہے؟ شادی مکمل نہیں ہوتی مسلمان کے چھوکرے کی جب تک وہ باجا نہ بجائے، گانا بجانا نہ کرے، خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کرو، خوب رج رج کے کرو جو کسی کے دل میں آتا ہے، مگر یاد رکھو یہ بات، خدا کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے۔
तुमने जो कमर बांध रखी है कि जो कुछ भी हो जाए हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करनी है, हर उस काम को करना है जिससे आका ने मना फरमाया। याद रखो, फिर खुदा ने भी ऐलान कर दिया, फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, फिर आजा मैं तुझे सख्त अज़ाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। फिर ऐसा ऐसा अज़ाब, तकलीफ देने वाला अज़ाब। कई साल हो गए अखबारों में आया था, कोई नई नहर खुदवाई गवर्नमेंट ने, खुदाई के दौरान पुराना कब्रिस्तान आया। एक एक्सियन साहब की तरफ से लिखा हुआ था कि उन्होंने भी देखा और काफी सारे लोगों ने देखा कि एक कब्र के अंदर हड्डियों का एक ढांचा और उसकी खोपड़ी के करीब कई शेर का एक वठुआ बिच्छू बैठा है, गोश्त नहीं, चमड़ा नहीं, हड्डियों का ढांचा है। तो लिखा था कि जब वो डक मारता था खोपड़ी में, पैरों की तरफ से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता था। कुछ ठिकाना अज़ाब इलाही का, जितना वो करीम है, जितना वो रहीम है, जितना वो सत्तार और गफ्फार है, जब उसकी बेनियादी पे आए तो कहार और जब्बार भी है। आज हमारे घरों से सुकून निकल गया, इत्मीनान चला गया, खैर और बरकत रुखसत हो गई। अल्लाह अल्लाह हमारे घरों में नहीं रही। औरतें नमाज नहीं पढ़ती, मर्द नमाज नहीं पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत करने वाला कोई नहीं। बताओ ये घर है, मुसलमान का घर है या किराड़ की मंडी है? बस वो तरीका तुझे बता दिया मुल्ला ने कि मरने के बाद 1 घंटा कुरान करीम पढ़वा लेना, 80 साल की नमाजें खत्म, 80 साल के रोजे माफ हो जाएंगे, 80 साल की बदमाशी माफ हो जाएगी, जुआ ताश सारा माफ हो जाएगा। चिट्टी दाढ़ी, बुढ़े पाया हुआ, कब्र में पांव लटक रहे, अब भी ताश खेल रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक है, इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, लोगों जो आदमी ताश खेलता है ऐसा समझो जितनी देर तक ताश खेलता रहा जैसा कि सूअर के लहू में हाथ डबोए बैठा है। और इतनी सख्ती तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी नहीं फरमाई कि जुआ खेलने वाला, ताश खेलने वाला सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब ना दो, अगर सलाम करे उसके सलाम का जवाब ना दो। यहां सारी सारी रात खप जाती है, बचपन से आदत पड़ती है गलत चीजों की, न माँ बाप टोकते हैं न कोई और तरह तरह की बातें करता है। बहरहाल दीन किसी का मोहताज नहीं, कुरान किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह का दरबार किसी का मोहताज नहीं। जो करोगे तुम्हारे पल्ले बांध दिया जाएगा, जो नहीं करोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। लाख मुल्ला कोशिश करे, जब तक तेरा अपना अमल सही नहीं, निजात मुमकिन नहीं। तुमने सहारा बना लिया है। कोई कहता है मैयत को कुरान के नीचे से गुजार दो, कोई कहता है कुरान को सिरहाने रख दो, काफी है। आओ तुम कहोगे तो सही, मगर सुन जाओ कारी हनीफ से मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक। नबी का गुलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। बताओ, गुलाम हो हुजूर का और सामान हो हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करो, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, काम आएगी जिंदगी भर ये बात। गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, डाची भी नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीनों चीजें नबी की हैं। गुलाम भी सरकार का, सामान भी सरकार का, डाची भी सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामान लाद रहा है, दुश्मन की तरफ से तीर आया, उस गुलाम को लग गया, दिल पे तीर लगा, फौरन मर गया। सारे सहाबा ने शोर मचाया, जन्नती 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 जन्नती, शहीद हो गया, शहीद हो गया, जन्नती। सरकार तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर। सरकार मदीना सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और यूं देखा, फरमा हुआ फिन्नार। और लोगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख देख रही है, आग में चला गया। कमाल है, गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, डाची भी नबी की, और लाता हुआ तीर खा के मर गया, अब भी शहीद नहीं।
فرمایا او لوگوں، اس نے غنیمت کے مال میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے کسی وقت میں ایک چادر چرا لی ہوگی، ایک کمبل چرا لیا ہوگا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں وہ کمبل آگ کا بن کے سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے۔ یہ یوں ہی تو نہیں مسجد میں سے جوتی اٹھا کر لے جاتے ہیں، چلو جی جوتی لگ گئی ہے، پتا چلے گا، قبر آنے تو دے، موت آنے تو دے۔ صاحب نبی نے فرما دیا کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ چادر آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرا صحابی اٹھا، توجہ، دوسرا صحابی اٹھا اور یہ جو چپل میں جو تسمے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ لے کے آیا اور کہنے لگا کالی کملی والے، میری جتی کا یہ تسمہ نہیں تھا، بغیر مال تقسیم کیے ہوئے میں نے مال غنیمت میں سے یہ تسمے اٹھا کر اپنی جتی میں لگا لیے تھے، میں تو واپس کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں لیتا، یہ آپ جہنم کے انگارے ہیں۔ آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم ہوش کریں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم تدبیر کریں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب آخرت کی تیاری کریں گے؟ وہ کوئی نرالی عمر ملے گی تیاری کے لیے؟ کسی کا پیسہ کھانا پڑے وہ نہیں چھوڑنا۔ پرسوں ترسوں کی بات ہے، صبح صبح میں یہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، دو آدمی آئے کہ کسی بس سے یہ کٹا گر گیا، یہاں رکھ لو، اعلان کرنا، کوئی مالک ہوگا آ کے لے جائے گا۔ اب ہم لوگ تو ڈرتے بھی ہیں نا بھائی کسی کی نہ جانے کیسی چیز ہو کیا۔ میں نے، دو آدمی تھے، اس وقت تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس میں ہے کیا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ اس نے جو کھول کے دیکھا نا اس میں تھی سائیکل کی ٹوپیں، فوراً بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا چلو منڈی والی مسجد اعلان کراویں گے۔ کٹا ملا سڑک پہ، اعلان کرائے گا منڈی کی مسجد میں۔ ابھی تازہ بات پرسوں کی، فوراً بے ایمان ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کسی کے پرانے کپڑے ہوں گے، کوئی بوری شوری ہوگی، پھر اندازہ لگایا ہوگا کہ سائیکل کی ٹوپے جو قیمتی چیز ہے یا تو میرے سامنے کھڑا تھا یا فوراً چل دیا۔ آول جلو منڈی مسیت والی، اور منڈی والی مسیت وڈی ہے، اتنے اعلان کر سو آگے مومن دا پتر بڑا وڈا ہی دیکھن سال بے ایمان تھی گیا۔ اچھا بھلا کیا عمر لنگ جائے گی؟ کسی کے 10 روپے 20 روپے 100 روپے، کسی کی جوتی، کسی کا چادر، کسی کا سائیکل، یہ جو اٹھا لیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں؟ خدا کی قسم موت کے وقت وہ تلخیموں میں آئے گی جو لاکھوں برس نہیں جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن نقل کرتا ہے، احیی الموتیٰ باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو قوم نے اعتراض کیا، نوے نوے مردے زندہ کر دیتا ہے، تو پرانا مردہ زندہ کر کے دکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو تم پرانی سے پرانی قبر پہ مجھے لے چلو۔ لے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر تھی شام کی، وہاں جا کے کھڑا کر دیا کہ اس میں جو مردہ ہے اسے زندہ کر۔ انہوں نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو۔ اس نے یوں سری باہر نکالی، لوگوں نے بھی دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا، سفید داڑھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سام ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے زمانے میں تو سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے، تمہارے زمانے میں سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے، یہ تیری داڑھی کیسے سفید ہو گئی؟ کہنے لگا جب یکدم اب مجھے اٹھنے کا حکم ملا میں سمجھا قیامت آ گئی، اتنے فکر نے میری کالی داڑھی کو سفید کر دیا۔ تو آج ہمارے تصور میں کہاں ہے یہ چیزیں؟ غور کرو، خیال کرو، میری کسی سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں۔ اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آخرت بناؤ، اپنی قبر بناؤ، موت کا سامان کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیریں کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما، کوئی بچی بیمار ہے اللہ پاک اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ سرفراز خان میرے دوست ہیں، ان کی ایک پریشانی ہے، کافی دنوں سے
اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے محض اپنی مہربانی سے اس پریشانی کو دور فرما، اور جتنوں نے بھی دعاؤں کے لیے جو خدا بخش کا بھائی بیمار ہے اللہ سے کامل عطا فرمائے۔ مولانا عبید اللہ انور مدذلہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، کئی دنوں سے اسپتال میں ہیں، بے ہوش رہے اب ہوش میں ہیں، دعا فرماؤ اللہ پاک سے کامل عطا فرمائے، سب مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یہ جتنے ساتھی ہیں مسجد میں آتے ہیں انتظام کرتے ہیں، یا اللہ تمام کے کاروبار کو، تمام کی دینی دنیاوی زندگی کو چمکا دے، اس کو اپنے رونقوں سے اس کو دوبالا فرما دے۔ یا اللہ مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان میں برکت عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کو جھولیاں بھر دے۔ پریشانی قرآن کریم کے آخری سپارے کی چند آیات ہیں۔ سورہ تطفیل ہے، مکے پاک میں نازل ہوئی۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے چند بیماریوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے بندے تیرا بڑا پختہ یقین ہے، تیرا ایمان ہے، تیرا اس پر دل جمع ہوا ہے کہ اگر میں نے زہر کھا لیا میں مر جاؤں گا، میری موت واقع ہو جائے گی۔ عورتوں کا بھی یہ یقین ہے، مردوں کا بھی یہ یقین ہے، بوڑھوں کا بھی یہ یقین ہے، جوانوں کا بھی یہ ایمان ہے، حاکموں کا بھی یہ یقین ہے، محکوموں کا بھی یہ یقین ہے، گورنر کا، صدر کا، ڈاکٹر کا، پیر کا، مولوی کا، فقیر کا، درویش کا، سب کا یہ یقین ہے کہ اگر میں نے زہر کھایا تو میری موت آ جائے گی۔ اور یہ یقین کب آئے گا؟ اگر میں نے کسی کا حق کھایا تو میرے ایمان کی موت آ جائے گی۔ حالانکہ یہ بات تو نے اپنے دنیا دار لوگوں سے سنی کہ زہر کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ بات اللہ سے سنی اور اللہ کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ دوسرے کا حق کھانے سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اس پر یہ یقین جمع ہوا ہے کہ صاحب کون دیکھ رہا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، عہد فاروقی ہے۔ اللہ غنی، رعایت ہوتی ہے، بادشاہ اور خلیفہ امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے، رعایت سوئی ہوئی ہے، بادشاہ پہرے داری کرتا ہے، پبلک آرام کرتی ہے، حکمراں
اس لڑکی نے اندر سے آواز دی کہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے. اماں کہتی ہے کنڈا لگا ہوا نہیں ویڑے کے دروازے کا؟ لگا ہوا ہے. پھر کون دیکھ رہا ہے؟ اماں روٹی پکاتی ہوئی اٹھی اور دروازے میں آ کے گھر کے دروازے میں آ کے کھڑی ہوگی کمرے کے اور کہنے لگی لو میں باہر کھڑی ہوں اب ڈال دے. لڑکی کہتی ہے اب بھی دیکھ رہا ہے. ایسا کون ہو گیا دیکھنے والا؟ گھر میں کون داخل ہو گیا؟ اماں کہنے لگی بیٹی تو ہے اور میں ہوں، تیسرا یہاں کوئی ہے ہی نہیں، دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ غنی. لڑکی کہنے لگی ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا، جس خدا کی بات پر تیرا یقین نہیں، تیرا مزاج نہیں جمتا، تیری طبیعت نہیں جمتی، تیرا ملان نہیں آتا، میں اس خدا سے کہاں چھپ کر جاؤں جس کا یہ عالم ہے. واللہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے. ابھی دل میں ارادہ آنے بھی نہیں پاتا، اللہ جل شانہ پہلے جانتے ہیں. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا کہ یہ جو آنکھ کا اشارہ کیا جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے چھپ کر بندہ کہاں جا سکتا ہے؟ بندے کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ وہ سوچتا نہیں، وہ اس طرف دھیان نہیں کرتا، وہ توجہ نہیں کرتا، ورنہ خداوند عالم نے آدمی کو بنا کر آزاد نہیں چھوڑا. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پہ نشانی لگا کر چلے گئے اور جب دل میں پتہ کرایا کہ یہ گھر کس کا ہے. جب ان کو بلوایا تو وہ بڑے ڈرے. تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے یا پوتے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ منت کر کے مانگا جو اتنی جانتدار ہو. کبھی رشتے جو لوگ مانگا کرتے تھے جانت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، لیاقت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، حیا اور غیرت کے اعتبار سے رشتے چلا کرتے تھے. اب رشتے کوٹھی بنگلوں کے ذریعے چلتے. اور علماء نے لکھا ہے اسی لڑکی کے پیٹ سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے جن کو عمر ثانی کہتے ہیں. ارے ایک لڑکی اگر متقی بن جائے میں کہتا ہوں خاندان والی بن سکتا ہے. مگر ہمارے یہاں تو اس قسم کا رواج چل پڑا کہ ہم نے ان کو نہ دین کی تعلیم دینی، نہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے دینی، بس روٹی پکانے کی مشین اور بچے بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے.
روپیہ بنا لیا. اب یہ تو نہیں سوچا کہ 100 روپیہ جو بنایا ہے ابھی اگر ذرا سا درد ہو گیا تو یہ 100 تو ڈاکٹر صاحب لے جائیں گے اور وہ ایمان جو کروڑوں میں نہیں ملتا وہ چلا گیا, وہ واپس نہیں آنے کا. اور اس قسم کی دولت کے بارے میں فرما وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ناپ کی کمائی کھانے والے, تول کی کمائی کھانے والے, سمجھ لو ذرا, ناپ کی کمائی کھانے والے, تول کی کمائی کھانے والے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اس دن لوگوں کے حقوق چکانے پڑیں گے جس دن قیامت کے دن پلے کچھ بھی نہ ہوگا. آج آدمی کسی کا روپیہ لے کر بے ایمان ہو جائے تو ظاہر اس کا کچھ نہیں بگڑتا. انگریزوں کے ملک میں کسی آدمی نے جا کر کے کاروبار کیا یا مزدوری کی, کمایا, تو کسی انگریز کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا. کوئی عیسائی انگریز تھا, اس کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو اس سے لے لوں گا. چنانچہ جب اس نے وطن آنے کا پروگرام بنایا اور انگریز سے اپنا روپیہ مانگا جو 2-3 سال کما کر اس کے پاس جمع کیا تھا, جوڑا تھا, اکٹھا کیا تھا, انگریز مکر گیا. لگا نہیں میرے پاس تیرا کوئی بھائی پیسہ نہیں. اس نے بڑی کوشش کی کہ دیکھو جی مجھے اتنے, میں وطن سے بے وطن ہوا, پردیس نکلا, مصیبت خریدی, تکلیف اٹھائی, میرا روپیہ تیرے پاس ہے. وہ کہنے لگا نہیں. اس کے ملنے والوں کو لے کے گیا, انکار کر دیا. یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ میرا تو ملک سے آنا نہ آنا برابر ہی ہو گیا, کیا فائدہ ہوا میرا ملک سے نکلنے کا, گھر سے بے گھر بھی ہوا, کوئی بات. بیچارہ بڑا پریشان تھا. کسی نے مشورہ دیا کہ گرجے میں چلا جا, جیسے ہماری مسجدیں ہیں عیسائیوں کا گرجا ہوتا ہے, اور وہاں پادری تجھے ملے گا, یعنی عیسائیوں کا مولوی ملے گا, اس کو جا کے شکایت کر, وہ دلوا سکتا ہے. چنانچہ مصیبت پر زدہ آدمی تو سہارا ڈھونڈتا ہے. وہ فوراً گرجے میں گیا اور جا کے پادری کو ملا کہ دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس میں نے رقم جمع کی, پیسے جمع کیے, اور وہ آج دیتا نہیں ہے, میں نے تو بس یہ زندگی برباد کی اپنی, پردیس میں بھی آیا اور یہ حال میرا. تو اس نے پادری نے کاغذ لیا اور اس پہ کچھ لکھا اور ایک لفافے پہ بند کر کے سر بمہر کر دیا اور کہنے لگا یہ جا کر اسے دے دے. جو انگریز پیسے لے کر مکر گیا تھا کہ اس کو جا کے دے دے. اس نے جب لفافہ کھولا, اس نے جا کے دیا تو کہنے لگا اچھا تو وہاں پہنچ گیا ہمارے پادری کے پاس کے, ہاں, کہ اچھا شام کو لے لینا اپنے پیسے, تیرے سارے پیسے دے دوں گا آج. تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے تیری منت بھی کی, تیرے دوستوں کو بلایا, ملنے والوں کو بلایا, خاندان والوں کو بلایا, اور میں نے تیرا بڑا ترلا کیا, تو نے اقرار نہ کیا. اس میں کیا لکھا ہوا کہ تو نے ایک دم سارے پیسوں کا اقرار کر لیا؟ وہ کہنے لگا نہیں یہ بات نہ پوچھنے لگا, نہیں مجھے بتا. کہنے لگا وہ انگریز جو پیسوں سے مکر گیا تھا کہ میرے پادری نے, میرے مولوی نے, میرے مقدس باپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ ہمارا شک پڑتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے. تو جو کسی کی رقم کھا کے مکر رہا ہے, ہمارا شک پڑ گیا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے. یہ کام تو مسلمانوں کا ہے کہ سور کھایا اور اقرار کر کے بیٹھ گئے, انکار کر کے. دوسروں کا لہو پینا, دوسروں کا خون چوسنا, دوسروں کی عزت آبرو سے کھیلنا, یہ تو ان لوگوں کا شعار ہے. یہ تو مسلمان کیا, میرا شک ہے کہ تو مسلمان بن گیا. اگر عیسائی ہے فوراً رقم ادا کرتے. تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ عیسائی ہمیں یہ سمجھتا ہے. آج یہودی یہ کہتا ہے کہ بدعمالی اور اپنے نبی کی مخالفت اور قرآن کریم کی مخالفت اور اللہ کی توحید سے بغاوت, یہ
کو ہلکا سمجھا ہوا ہے، جبھی تو یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، ملاوٹ کریں، رشوت بٹوریں، جھوٹی گواہی دیں، کم تول کر پیٹ بھریں، کم ناپ کر اپنا پیٹ بھریں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی روٹی کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ اور اس پر آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا، توجہ بھی نہیں جاتی۔ اولیاء کرام کی بات سن لو، ایک بزرگ نے چھہارے خریدے کسی دکان سے اور یوں کرتے کے پلے میں وہ لیے، وہ دامن میں اپنے پلے میں ڈالتے وقت چھہارے نیچے گر گئے دکان میں۔ جب اٹھائے تو دکاندار کا ایک چھہارا زیادہ آ گیا، یعنی پلے سے نیچے گرے 2 تھے، اٹھا لیے 3، اٹھائے اپنے سمجھ کے ہیں۔ چھہارے لے کر کے سفر کر رہا ہے، نماز کے لیے نیت باندھ لی، 2 آدمی برابر میں آئے اور ایک کہنے لگا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہ ہاں، کہ کون ہے؟ کہ وہ ہے جو دکاندار کا چھہارا اٹھا کے لے آیا۔ دوسرے کا چھہارا اٹھا کے لے آیا، کہاں سے لے آیا؟ لگا کہ کیوں اس نے چوری کی ہے؟ لگا نہیں، اٹھایا تو بھول میں ہے مگر ایک چھہارا زیادہ آ گیا۔ توجہ کرنا کہ پھر تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو کیوں بتا رہا ہے کہ ایک چھہارا زیادہ آ گیا؟ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں جس حلق میں آج تک پرایا حق گیا ہی نہیں، چھہارا بھی نہ جائے تو اچھا ہے۔ جس کے حلق میں آج تک پرایا حق گیا ہی نہ ہو، وہ ایک چھہارا بھی کیوں چلا جائے؟ چنانچہ بزرگ فوراً خبردار ہو گئے۔ وہ بزرگ جو تھے اللہ والے، انہوں نے جا کر کے دکاندار سے جب وہ دلوائے تو واقعی ایک چھہارا زیادہ نکلا۔ مطلب میرا یہ کہ اگر کسی آدمی کی یہ نیت ہو کہ یہ منہ کا کھایا ہوا، یہ پیٹ میں گیا ہوا، یہ آنکھوں کا مزہ، یہ زبان کا مزہ، یہ خواہشات نفسانی کا مزہ، یہ آج تو مزہ ہے، کل کو اتنی زبردست عذاب بن کے نپٹے گا کہ تباہی ہو جائے۔ اسی کو قرآن کریم نے دوہرا دیا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ فرمایا خبردار، حق حقوق العباد کی پرواہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کا جنازہ پڑھایا کبھی یہ نہیں پوچھا اس کے بنگلے کتنے ہیں، اس کی کوٹھی کتنی ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، بلکہ جس میت کے قریب سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یوں فرمایا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں؟ اگر قرض ہوتا، جب تک کوئی ضامن نہ بنتا کہ میں ادا کروں گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے الگ ہو جاتے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ سرکار جس کا جنازہ چھوڑتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جب تک ضامن نہ کوئی بنے، پرواہ نہیں کرتا آج کا مسلمان۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا، اور لوگوں آج بھی جب جنازہ ہو تم یہ تو شور کرتے ہو جنازے کے بعد دعا کیوں نہیں مانگی، یہ بھی شور کرتے ہو اعلان کیوں نہیں کیا، کل خانی کے دل کیوں نہیں گنے، تم نے کبھی یہ بھی پوچھا اور اس مرنے والے کے ذمے کسی کا قرض تو نہ ہو؟ ہم نے تو سنا نہیں کہ کوئی اعلان کرتا ہو سلام پھیرنے کے بعد، او بھائی اس مرنے والے کے ہم بیٹے ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم بھتیجے ہیں، کسی کا قرضہ ہو، کسی کا لینا دینا ہو، وہ ایمانداری سے بتاؤ ہم چکائیں گے بھائی جتنا بھی۔ بلکہ آج کل تو حالات یہ بنے ہوئے ہیں، کئی جگہ سنا کہ جس کے پاس آئے نا اس قسم کا موقع کہ بھائی میں نے پیسے لینے مرنے والے سے، انہوں نے کہا وہ قبر ہے فلانی طرف، جا کے لے لیں۔
الوداع